اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 106، آیت نمبر ہے 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتم الحق، اور تم حق چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ یا اہل الکتاب، پچھلی آیات کے اندر جب اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ملت ابراہیمی پر وہذا النبی والذین آمنوا، میرا یہ پیغمبر ہے اور اس پیغمبر کے ماننے والے وہ حق پر ہیں، وہ سچ پر ہیں۔ اب اس بات کو یہودی بہت اچھی طرح جانتے تھے، عیسائی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہاں اہل کتاب ہے، اللہ نے یہود کو یا بنی اسرائیل کو، عیسائیوں کو مخاطب نہیں کیا، اہل کتاب کو کیا۔ اہل کتاب کے اندر یہود بھی ہیں، اہل کتاب کے اندر عیسائی بھی ہیں۔ تو فرمایا یہودیوں، عیسائیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیات سے مراد یعنی اللہ کی نشانیاں، آیات سے مراد نشانیاں۔ اللہ کی نشانیوں سے مراد ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں۔ تورات میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تھیں، وہ نشانیاں یہود چھپاتے تھے۔ انجیل میں جو تھی وہ عیسائی چھپا لیتے تھے اور اس کو مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، وہ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، آیات سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ جب قرآن تمہارے پاس بالکل واضح ہے، اس قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اصل میں اس دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور آج تک بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ سچ اور جھوٹ کا معیار جو ہے نا، وہ لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، سچ یہ ہے کہ میں صحیح ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اصل میں سچ اور جھوٹ کا معیار دلیل ہونا چاہیے تھا۔ اس دور میں بھی دلیل نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی دلیل نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ سچ ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ بس بھی تیرے سچ ہونے کی دلیل نہ پوچھو، جو میں کر رہا ہوں بس وہ سچ ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کی وجہ سے انسان حق سے، صراط مستقیم سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام دنیا کا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی مان لے کہ آج تک جو میں نے کیا نا، مجھے اب حق کا پتہ چل گیا وہ سارا غلط تھا۔ یہ جملہ بولنا، اس چیز کو تسلیم کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کہے اللہ جو میں نے کیا تھا وہ سارا غلط ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے اللہ سارے زندگی کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
کہ اس نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ اس نے اپنی سابقہ زندگی کو غلط مانا ہے کہ میں نے جو اب تک کیا تھا وہ میں غلط تھا، اب اللہ نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے، ہدایت دی ہے، تو یہ اب راستہ ٹھیک ہے، پہلا راستہ میرا سارا غلط ہے۔ اور یہ صرف اسلام قبول کرنے کی حد تک نہیں ہے، ہم تو سارے ہے ہی مسلمان ہیں، ہم اگر یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ جو میں نے کیا ہے میں نے غلط کیا، اب میں سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہوں، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جو مسافر تھا جس کی سواری گم ہو گئی، اس کو جب اس کی سواری ملی تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ تو موت کا انتظار کر رہا تھا، وہ بڑا خوش ہوا، خوشی کے عالم میں کہنے لگا اے اللہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا، الٹ بول دیا اس نے کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، اس نے الٹ بول دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی مان لے، اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کر لے۔ تو بہرحال آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے گناہ پر پکی سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسلام کے ساتھ خاص رکھی ہے، جو مسلمان ہوگا اس کے سارے گناہ معاف۔ آج بھی کوئی بندہ پکی سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس بات پہ قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے، حدیث قدسی کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سابقہ زندگی کو غلط مان لے، ورنہ تو بندے مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو میں ہوں، جس پر میرے بڑے ہیں بس وہ ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے، جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ غلط ہے ہی نہیں۔ اگر غلط مان لیا تو ساری لڑی غلط ماننی پڑ جائے گی، تو سارے ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہے، میں بھی غلط نہیں ہوں، بس ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ چیز تھی اہل کتاب میں، یہودیوں عیسائیوں میں۔ وہ کہتے تھے کہ جو اب تک ہم نے کیا بس وہ ٹھیک ہے، ہم کہہ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل چھوڑو، بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس ہمارا کہا جو ہے وہ مان لو۔ تو بہرحال آدمی کو کوشش کرنی چاہیے حق کو پہچاننے کی۔ میں کہتا ہوں دنیا میں ہم نے کوئی چیز لینی ہو نا، ہم یہ عزم کر لیں کہ میں نے کھری چیز لینی ہے، خالص چیز لینی ہے، تو آدمی کوشش کرے، مل ہی جاتی ہے بندے کو۔ تو اسی طرح دین کے بارے میں اگر ہم کوشش کریں نا یار میں نے سچا دین لینا ہے، کھرا دین لینا ہے، تو بندے کو مل ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کوشش نہ کرے، بندہ دین کے معاملے میں یہ کہے، دنیا کے معاملے تو بڑا بندہ تیز ہو جائے، اور دین کے معاملے میں یہ کہہ دے چلو ٹھیک ہے، جو کہہ دیا، جو مل رہا ہے بس ٹھیک ہے، جو جدھر لگا ہے لگا رہے، تو پھر آدمی کو حق نہیں ملتا۔ تو حق کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے، جو یہودیوں نے کام نہیں کیا۔ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو اس بات کو، تھوڑا سا غور تو کرو۔ غور نہیں کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ حق پا سکتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، چونکہ غور نہیں کرتے تو حق سے دور ہے۔ یا اہل الکتاب، اگلی آیت کے اندر بھی یہ کہا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، تم باطل کو حق کے اوپر کیوں چڑھاتے ہو؟ حق کے اوپر باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو؟ حق کو باطل کا لباس پہنا رہے ہو، اور وجہ کیا ہے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپ جائے۔ اوپر باطل چڑھا دیا ہے، نیچے حق تھا، اس کے اوپر باطل چڑھا دیا تم نے، تو حق کے اوپر باطل کو کیوں چڑھاتے ہو؟ حق کے ساتھ باطل کو ملاتے کیوں؟ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ جس طرح کل ہم نے پڑھا، غلط طویلیں کر کے قرآن کی آیات کی غلط طویلیں کر دیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے 12-14 علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو پھر عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو رہا ہے، قرآن بندے کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر ناظرہ جتنا مرضی پڑھو گی، حفظ کرو، ناظرہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اب میں کہتا ہوں جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا، وہ بھی تکتمون الحق، حق کو چھپا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو حق تو واضح ہو جائے گا۔ تو تکتمون الحق، حق کو چھپاؤ نہ۔ اور یہ بھی حق کو چھپانا ہی ہے کہ بندہ صرف میٹھی میٹھی سنتے ہیں بیان کرے، بس میٹھی میٹھی سنتے بیان کرو، بس کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ میٹھی میٹھی سنتے بیان، یہ جو صرف میٹھی میٹھی سنتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ حق کو چھپانے کے مترادف ہے۔ آپ حق کو چھپا رہے ہیں، اب سارا دین لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے،
اللہ نے جو دین اتارا وہ بتا نہیں رہے. تو بہرحال دین کو صرف اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا یا اس پیٹ کی خاطر استعمال کرنا، یہ حق کو چھپانا ہے. ہمارے ہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں، ساری رات پروگرام ہوتے ہیں. ان ساری رات پروگرام میں کیا بیان ہوتا ہے؟ عمومی طور پر شانیں بیان ہوتی ہیں. ماں کی شان ہے، قرآن کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، مصطفیٰ کی شان ہے، فلاں کی شان ہے. صرف شان. دین صرف شان بیان کرنا نہیں ہے، دین کے اندر اور بہت ساری چیزیں. آپ کو اسٹیجوں پہ صرف شان ہی ملے گی یا نعتیں ملیں گی، اور چیز ہی کو نہیں ملتی. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے اچھے بھی. عمومی طور پر یہ چیزیں ہمیں اسٹیجوں سے مل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حق کو چھپانا ہے کہ آپ سارا حق بیان نہیں کر رہے، تو یہ بھی حق کو چھپانا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. وہ حق کو کیوں چھپاتے تھے؟ پیسوں کے لیے. اب اگر شانیں صرف بیان کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، سارا دین بیان کرتے تو پیسے کم ملتے ہیں، بندے ناراض ہو جاتے ہیں. شان پہ بس بیٹھے سبحان اللہ کہتے جاؤ، پیسے نشاور کرتے جاؤ، بس ٹھیک ہے. مولوی کا بھی چلا ہوا ہے، آگے عوام کا بھی چلا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حق کو چھپانے کے مترادف ہیں، حق کو چھپانے کے. اسی طرح آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں، جس طرح جو ہماری توحید پر بات ہو رہی ہے. ہندوؤں کے ہاں انہوں نے کیا بنایا؟ مندر بنا لیے. اچھا مندر بنا لیے، اب پیٹ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ثمنا قلیلا یشترون بہ ثمنا قلیلا. پیٹ کے لیے، پیسوں کے لیے. وہاں پہ بڑے بڑے گلے رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کیا کیا؟ شرک کے اڈے بنا لیے. اب وہاں پہ بڑے بڑے گلے، بڑے بڑے کمرے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے، لوگ فنڈ دے رہے ہیں. اور ہم نے بھی یہ معیار بنا دیا ہے جو جتنا زیادہ دے گا اسے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی اگر کوئی غریب بندہ ہے اسے فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر علی حجویری کا ہم نے نام داتا رکھا ہوا ہے. داتا کا معنی تو ہوتا ہے دینے والا، وہ لے رہا ہے. وہاں پہ جاتے ہیں لوگ دیتے ہیں، اس کا مطلب تو تھا اس نے دینا ہے، لیکن وہ لے رہا ہے. وہاں کے مجاور لے رہے ہیں، پھر وہ داتا تو نہ ہوا، وہ تو لوگوں سے لے رہا ہے. آج اگر یہ فنڈ سارے بند ہو جائیں، یہ سارے شرک کے اڈے بند ہو جائیں، یہ سب اس پیٹ کی کمائی ہے. لوگ مجاور بن کے وہاں پہ بیٹھے، کروڑوں اربوں روپیہ لے رہے ہیں، حکومتی سرپرستی بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہے ہیں، سارے مل کے لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں صرف پیٹ کی خاطر ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اگر لوگوں کو حق بیان کر دیں گے پھر سارے شرک کے اڈے ختم کرنے پڑیں گے. شرک کے اڈے ختم کر دیے، پیٹ ختم ہو جائے گا. تو پیٹ کے لیے یہ شرک کے اڈے چلائے ہوئے ہیں، قیمت کے لیے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قیمت کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. اور دوسری وجہ وہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ حق کیوں چھپاتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. یہ قرآن نے کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ حق چھپانے کی ایک وجہ ان کا بخل ہے. ایک تو بخل ہوتا ہے نا پیسے کا بخل، ایک بخل ہوتا ہے علم کا بخل. علم کا بھی ایک بخل ہے، جس طرح ہمارے ہاں مارکیٹ میں چلتا ہے نا ہنر کا بخل. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا، وہ اپنا سارا ہنر آگے نہیں دیتا. وہ جی سارا ہنر آگے دے دیا نا، یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. ہنر نہیں بتانا. شاگرد 5 سال 10 سال کام کر لے، اسے ہنر نہیں سارا ہنر نہیں دینا. اسے ہنر دے دیا، اس نے آگے نکل جانا. تو یہ ہوتا ہے ہنر کا بخل. اسی طرح علم کا بخل ہے، اگر سارا علم بتا دیا یہ تو آگے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا قرآن میں کیا بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ کل قیامت کے دن ان کو پاک نہیں کرے گا. دیکھیے قیامت والے دن بہت سارے گناہ گار آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بعض گناہ گار ایسے ہوں گے گناہ گار ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ سائڈ پہ لے جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حدیث ہے مشہور، ہاں بھی فلاں گناہ کیا، وہ کہیں گا ہاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا ہے، اللہ کیا ہے. اللہ کہے گا چل جا سارے معاف کیے. لیکن یہ بندے جو علم کے بھی کنجوس ہیں، یا جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یا قرآن اور حدیث کو کھلت ملت کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا دودھ کے ساتھ پانی، ٹھیک ہے نا، حق کے ساتھ باطل کو اس نے مٹا دیا، اچھی چیز کے ساتھ بری چیز ملا کے پیش کی ہے، کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے ملا کے پیش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کل قیامت کے. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے آدمی حق کو باطل کے ساتھ ملائے،
یا حق کو چھپائے یا حق کا علم کا بخل، لوگوں کو بتلائے نہ، جو بات سن لی ہے آگے اسے پہنچائے نہ، کوئی پوچھ لے مسئلہ بتائے نہ، اپنے اس پیٹ کی خاطر، یہ ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اس جرم سے ہمیں بچنا ہے، اور جو دین کی باتیں ہم سیکھتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم دوسرے کو بتا دیں، حق بتا دیں۔ اگر اپنا نقصان ہو رہا ہے پھر بھی بتا دیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، دنیا کا نقصان ہے نا، ایک بندہ آپ ایک بندے کی بات جانتے ہیں لیکن آپ اسے بتاتے نہیں ہیں کہ یار نقصان ہو جائے گا میرا، آپ اپنے نقصان کے لیے حق چھپا رہے ہیں، نقصان کے لیے حق چھپا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو حق کسی بھی طرح چھپانا نہیں چاہیے، حق کو بیان کرنا، ہاں دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔